السلام علیکم۔ اردو رس کے زیر اہتمام آج ایک بہت شاندار قسم کی ادبی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور آج کی اس محفل میں ادب اور تدریس ادب اور تحقیق ادب اس حوالے سے بہت متنوع قسم کی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میرے بائیں طرف موجود ہیں ڈاکٹر شرلی خان صاحب۔ آپ ابھی ڈین بنے ہیں انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ لنگوسٹکس الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ اور میرے دائیں طرف ممتاز نظم نگار اور ناول نگار ڈاکٹر وحید احمد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مقصود جعفری صاحب۔ مقصود جعفری صاحب بہت متنوع الجہات شخصیت ہیں۔ ادب، تحقیق، ترجمہ، اقبالیات، پاکستانیات اور سیاسیات کئی ایک شعبے ہیں کہ جن میں ان کی خدمات ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عمران ظفر صاحب۔ آپ ممتاز شاعر بھی ہیں اور صدر شعبہ اردو ہیں گورنمنٹ کالج جھنگ میں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شرلی صاحب، آپ کو ابھی ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ڈین بنائے گئے ہیں انسٹیٹیوٹ آف لینگویج اینڈ لنگوسٹکس الحمد یونیورسٹی۔ تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے ذہن میں ابھی اس ادارے کے سلسلے میں کیا لاہ عمل ہے، آپ اس کو کیا ایک جہد دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ استاد مکرم ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز اینڈ لنگوسٹکس الحمد اسلامک یونیورسٹی، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن، پریزیڈنٹ الحمد اسلامک یونیورسٹی، ان کا ایک ویژن ہے، اور وہ ویژن یہ ہے کہ جو ہمارا جتنا بھی ثقافتی اور تہذیبی اثاثہ ہے، مثلاً ابھی حال ہی میں خانہ فرہنگ ایران کوئٹہ ایک اقبال انٹرنیشنل کانفرنس انعقاد پذیر ہوئی، تو اس میں یہ نقطہ سامنے آیا کہ اقبال کی 6 کتابیں جو ہیں وہ فارسی میں ہیں، اور صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہم تہذیبی سطح پہ یونیورسٹی کے جو اسکالرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو اپنی جگہ، اساتذہ بھی اب فارسی کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز اینڈ لنگوسٹکس، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہماری تہذیبی زبانیں ہیں، مثلاً فارسی ہماری تہذیبی زبان ہے، اردو کا وہ استاد جو فارسی نہیں جانتا وہ اردو زبان و ادب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ دیوان غالب، کلیات اقبال فارسی، اور ہمارا پورا ایسا اثاثہ، یعنی میر کا جو تذکرہ ہے، نکات الشعراء، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، وہ جب تک آپ کے پاس فارسی زبان کے لیجیے کہ جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ سمجھ نہیں سکیں گے۔ اسی طرح جو ہمارا جو دینی سرمایہ ہے وہ قرآن اور حدیث، وہ عربی زبان میں ہے، لیکن اب عربی کو بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اتنی یعنی عربی جاننا کہ آپ قرآن کا مطالعہ کر سکیں اور اس کی تفہیم آپ کو حاصل ہو سکے، اور اتنا کم از کم اس حد تک یعنی عربی جاننا کہ آپ جو آپ کے عظیم شاعر ہیں اردو کے، میر، غالب، اقبال اور راشد دیوان اور بہت سارے لوگ، تو ان کی تفہیم کے لیے یہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل روشن صاحب کا بہت ہی ایک ویژنری ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کہہ لیجیے کہ اس سطح پہ، یعنی چھوٹی سی یونیورسٹی ہے، لیکن یہ سمجھتا ہوں میں کہ یعنی قومی خدمت ہے کہ آپ جو نوجوانان قوم ہیں ان کو آپ یعنی ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہماری یہ خواہش ہے کہ ظاہر ہے یعنی انگریزی جو ہے وہ اس وقت یعنی ایک لنگو فرینکا بن چکی ہے عالمی سطح پہ، تو ہمارے بچے، ہم یعنی کوشش یہ کریں گے کہ BS لیول کا ایک پروگرام تو ہمارے ہاں ہے، لیکن ہم شارٹ کورسز انٹروڈیوس کرائیں گے ان تمام لینگویجز میں، یعنی انگلش میں، پرشین میں اور عربک میں، اور ہم یعنی یہ ہماری خواہش ہوگی۔ اور ساتھ ہی کچھ جو دیگر جو بڑی زبانیں ہیں، مثلاً فرنچ ہے یا جرمن ہے، یا آج کل ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے ترکیہ کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم یعنی ترکی زبان بھی یعنی ہم سیکھ سکیں۔ اور اس طرح یہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری تہذیبی زبانیں ہیں اور ثقافتی زبانیں ہیں، یعنی یہ پورا جو سرمایہ ہمارا ہے، اس کو ہم نہ صرف یعنی سمجھ سکیں، بلکہ وہی جو پھر ان زبانوں کے وسیلے سے جو اکابرین ادب ہیں ہمارے، ان
ان کے افکار کو ہم یعنی سمجھنے میں ہم آسانی ملے ہمیں اور ایک طرح سے ایک راستہ کھلے. دیکھیے ہندی، یہاں تھوڑی سی میں بات لمبی ہو رہی ہے، ہندی اور اردو میں سوائے رسم الخط کے دیوناگری اور عربی فارسی رسم الخط کے کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم کوئی ایسی صورت بھی بنانے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یعنی دیوناگری رسم الخط کو یعنی سمجھ سکیں. تو دیوناگری رسم الخط اگر وہ جان جائیں گے تو اس کے بعد پھر یعنی ہندوستان کا پورا جو یعنی ایک منظرنامہ ہے ان کے سامنے کھولے گا. تو یہ کچھ اس طرح کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. میں آپ کا بہت ممنون بھی ہوں اردو رس کے حوالے سے، آپ یعنی تو بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر شلی خان صاحب. ظاہر ہے کہ جو جامعات ہیں یہ محض کسی عمارت کا نام اور اس عمارت کے اندر جو ایک تدریس کا سلسلہ ہے اس کا نام نہیں ہوتی، بلکہ یہ تہذیب کی جو تحفیظ کا معاملہ ہے، تو اس کو جب تک کہ جامعات آگے نہیں بڑھاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اصل فریضہ انہیں دیا گیا ہے وہ تکمیل کی طرف نہیں بڑھ سکتا. تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور ادارے کے سربراہ کا ویژن بھی اپنی جگہ، اور ظاہر ہے کہ ادارے کے سربراہ کے ویژن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ویژن کی تکمیل کے لیے کون مناسب ہے. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر عمران ظفر ادب کے استاد بھی ہیں اور نثر بھی بہت عمدہ لکھتے ہیں، فیض پہ بہت اچھا ان کا کام ہے، اور شاعری میں فقاہیہ کلام بھی ہے اور سنجیدہ کلام بھی ہے. تو آج ذرا محفل کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم ان سے سنجیدہ غزل سنیں گے. سر آپ کی اجازت سے غزل کے 2-4 شعر عرض کرتا ہوں کہ اچھا یہ سچ ہے مجھ کو محبت نہیں رہی. اچھا یہ سچ ہے مجھ کو محبت نہیں رہی، لہجے میں اس کے بھی تو عقیدت نہیں رہی. لہجے میں اس کے بھی تو عقیدت نہیں رہی، اور میرا بھی اس کے بعد گزر ہو رہا ہے اب. میرا بھی اس کے بعد گزر ہو رہا ہے اب، شاید اسے بھی میری ضرورت نہیں رہی. اور منزل ملی تو اس نے بھی رستہ بدل لیا. منزل ملی تو اس نے بھی رستہ بدل لیا، یہ سوچ کر کے اب کوئی دقت نہیں رہی. منزل ملی تو اس نے بھی، سر بہت شکریہ، آپ کی دعائیں چاہیے. منزل ملی تو اس نے بھی رستہ بدل لیا، یہ سوچ کر کے اب کوئی دقت نہیں رہی. اور وہ بھی کئی دنوں سے گریزاں ہے، وہ بھی کئی دنوں سے گریزاں ہے، میرے بھی دل میں اب کوئی حسرت نہیں رہی. میرے بھی دل میں اب کوئی حسرت نہیں رہی. اور حاصل غزل شعر ہے کہ اس سے کہو کہ اب نہ کسی زوم میں رہے. اس سے کہو کہ اب نہ کسی زوم میں رہے، دل کی زمین پہ اس کی حکومت نہیں رہی. اس سے کہو کہ اب نہ کسی زوم میں رہے، دل کی زمین پہ اس کی حکومت نہیں رہی. اور سود و زیاں کی بات نہیں ہے میرے ندیم، سود و زیاں کی بات نہیں ہے میرے ندیم، اب کاروبار عشق کی فرصت نہیں رہی. اچھا یہ سچ ہے مجھ کو محبت نہیں رہی، لہجے میں اس کے بھی تو عقیدت نہیں رہی. بہت شکریہ، بہت آپ کی دعاؤں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. مقصود جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ اس محفل کا حصہ بنے ہیں. تو ہمارے جو جامعات کے شعبے ہیں ان میں خصوصاً جو ادب کے شعبے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ طالب علم تخلیقی ادب سے آگاہ نہیں ہیں تو وہ جو ادب کا صحیح معنوں میں رس ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی ہم انہیں تنقیدی کتابیں پڑھا کے، انہیں تحقیقی کتابیں پڑھا کے تو ان کو ہم ادب نہیں سمجھا سکتے. تو آج کی اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اردو رس کے توسط سے جو اردو ادب کے طالب علم ہیں انہیں جو عہد موجود کے معتبر تخلیق کار ہیں ان سے ہم متعارف کروائیں. تو ڈاکٹر وحید احمد جیسے کہ میں نے بتایا کہ عہد حاضر کے ممتاز نظم نگار ہیں اور ممتاز ناول نگار ہیں. ویسے تو تخلیق جو ہوتی ہے اس کی کوئی صنف نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ جو صنف ہے یہ محض ادبی اظہار کا ایک وسیلہ ہوتی ہے. ایک تخلیق کار محسوس کرتا ہے کہ اب جو میرے ذہن میں خیال آیا ہے تو اسے میں کون سا ایسا پیراہن دوں کہ میں اپنے خیال کو
ایک یا فکر کو لفظوں کا جامع پہنا سکوں. تو ڈاکٹر صاحب شفافیاں آپ کا پہلا مجموعہ آیا, ہم آگ چراتے ہیں, نظم نامہ, آپ نظم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پھر آپ نے ناول لکھا زینو, جو کہ ظاہر ہے کہ یونان کی دانش کا ایک استعارہ ہے. پھر آپ آئے مندری والا اس کی طرف. تو بہرحال یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک ایسا تخلیقی کام ہے کہ جنہیں طالب علم شعری سطح پر اور افسانوی سطح پر دیکھیں تو وہ آپ کو سمجھ سکیں گے کہ آپ اس عہد میں کس نوعیت کا جو تخلیقی رس ہے اس کو اپنے قاری تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اس وقت آپ سے کچھ نظمیں سنی جائیں. جی میں پیش کرتا ہوں. شکریہ. تو اجازت ہے سر؟ نظم کا عنوان ہے کوئی بستی کے مجھ میں بستی ہے. کوئی بستی کے مجھ میں بستی. میں آخر کس کی جاگت جاگتا ہوں. میں آخر کس کی جاگت جاگتا ہوں. پپوٹوں میں یہ کس پانی کا نمکین ذائقہ ہے. بہت اچھا, کیا بات ہے. میری پتلی میں کس کی رات ہے اور قرنیہ میں کون سے یگ کا سویرا ہے. یہ دن بھر کون مژگانی کواڑوں کو مسلسل کھولتا اور بند کرتا ہے. واہ مژگانی کواڑ, واہ نئی اصطلاح دی, بہت اچھا. یہ دن بھر کون مژگانی کواڑوں کو مسلسل کھولتا اور بند کرتا ہے. میری تارے نظر پر بیٹھ کر آخر زمانے میں نظر کس کی اترتی ہے. کیا بات. میں آنکھوں سے یہ کس منظر کے اندر بھاگتا ہوں. میں آخر کس کی جاگت جاگتا ہوں. بھلا میں کس کا سونا سو رہا ہوں. یہ ریگے خواب پر بنتے بگڑتے کیا نشاں ہیں. میرے اندر تو جتنے قافلے چلتے ہیں سارے اجنبی ہیں. میں ہر ایک خواب میں کوئی شناسہ ڈھونڈتا ہوں. یہ کیسی عورتیں ہیں جو سر میں ریت کا افشاں بھرے مجھ کو جکڑتی ہیں. جو بعد از اختلاط آہوں سے چیخوں سے پگھل کر ریت ہو جاتی ہیں گیلی ریت میں. یہ بچے کس صدی کے ہیں جو اپنے قہقہا آور کھلونے میرے ہاتھوں میں تھما کر بھاگ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس معبد کے جوگی ہیں صحیفوں کی زبان میں بولتے ہیں. ان کے فرغل پھڑ پھڑاتے ہیں ہوا میں ریش اڑتی. کیا بات. یہ میں کس کی خوشی کو ہنس رہا ہوں کس کا رونا رو رہا ہوں. بھلا میں کس کا سونا سو رہا ہوں. میں آخر کس کا جینا جی رہا ہوں. میں صحرا کا شجر ہوں جس کی شاخیں گھونسلوں سے جھک گئی ہیں. کرائے کا مکان ہوں جس کے کمروں میں پرائے لوگ رہتے ہیں. فراز کوہ پر کوئی پرانا غار ہوں میں. ہوا سے گونجتا سایہ زدہ ویراں کھنڈر ہوں. کبھی ہوں ایستادہ اور کبھی مسمار ہوں میں. فصیل شہر ہوں یا سایہ دیوار ہوں میں. میرے اندر سے ہی کوئی مجھے بتلائے میں کیا ہوں. میرے خلیوں کے گیلے مرکزوں میں بند ڈی این اے میرے ماں باپ کا ہے. جو اس کے گرد پانی ہے وہ کس بے چین سیارے کے ساگر سے اٹھا ہے. میں کس کو بھوگتا ہوں. یہ آخر کون مجھ میں گونجتا ہے سنسناتا ہے. میں آخر کس کا ہونا ہو رہا ہوں. ہم شاعر ہوتے ہیں. اچھا شاعروں کا قومی ترانہ عرض کیا ہے کہ ہم شاعر ہوتے ہیں. ہم شاعر ہوتے ہیں. جی ہم پیدا کرتے ہیں. ہم گیلی مٹی کو مٹھی میں بھینچا کرتے ہیں تو شکلیں بنتی ہیں. کیا بات ہے. تو شکلیں بنتی. ہم ان کی چونچیں کھول کے سانسیں پھونکا کرتے ہیں. جو مٹی تھے وہ چھو لینے سے طائر ہوتے ہیں. ہم شاعر ہوتے ہیں. کنان میں رہتے ہیں. ٹھیک.
جب جلوہ کرتے ہیں تو ششدر انگشتوں کو پوریں نشتر دیتی ہیں. پھر خون ٹپکتا ہے جو سرد نہیں ہوتا، ایک سہما سا سکتا ہوتا ہے، درد نہیں ہوتا. سکتا ہوتا ہے، درد نہیں. یونان کے ڈاکو ہیں، ہم دیوتاؤں کے محل میں نقب لگایا کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. ہم آسمان کا نیلا شہ دروازہ توڑتے ہیں، ہم آگ چراتے ہیں. تو اس دنیا کی یخ چوٹی سے برف پگھلتی ہے، پھر جمے ہوئے سینے ہلتے ہیں، سانس ہمکتی ہے، اور شریانوں کے منہ کھلتے ہیں، خون دھڑکتا ہے. جیون رامائن میں جب راون استبدادی کاروبار چلاتا ہے، ہم سیتا لکھتے ہیں. سیتا لکھتے ہیں سیتا. جی لکھتے ہیں. اور جب رتھ کے پہیے جسموں کے خاشاک کچلتے ہیں تو گیتا لکھتے ہیں. جب ہونٹوں کے سہمے کپڑوں پر بخیا ہوتا ہے ہم بولا کرتے ہیں. جب منڈی سے ایک ایک ترازو غائب ہوتا ہے تو جیون کو میزان پہ رکھ کے تولا کرتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں ہم لفظوں کے جنگل سے لکڑی کاٹا کرتے ہیں. ہم ار کشی کے ماہر ہیں، انبار لگاتے ہیں، پھر رندہ پھیرتے ہیں، پھر برما دیتے ہیں، پھر بد ملاتے ہیں، پھر چول بٹھاتے ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، اس بھری بھرائی دنیا میں ہم کم کم ہوتے ہیں. جب شہر میں جنگل در آئے اور اس کا چلن جنگلائے تو ہم غار سے آتے ہیں. اور جب جنگل شہر کی زد میں ہو اور اس کا سکون شہر آئے تو برگد سے نکلتے ہیں. ہم تھوڑے تھوڑے ہیں، ہم کم کم ہوتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت جدید تازگی نظم اور بڑے گہرے خیالات. بہت مہربانی. بہت شکریہ ڈاکٹر وحید احمد، کیا خوبصورت نظمیں آپ نے عطا کی. بہت عنایت. مقصود جعفری صاحب، آپ کی کئی ایک حیثیتیں ہیں. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، اور جو دشت ادب ہے وہ تو جو زمینی دشت ہے ان سے کہیں زیادہ وسیع ہے، فکر کی سطح پر بھی، اسلوب کی سطح پر بھی، رس کی سطح پر بھی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ اردو رس کے ذریعے علم و ادب کی ترویج کر رہے ہیں. تو ایک غزل ہے میری کہ مجھے دیکھ کے جلوہ دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں. مجھے دیکھ کے جلوہ دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں. میرا حال دل بھی تو پوچھتے، میں اجڑ گیا ہوں شباب میں. ڈاکٹر صاحب یہ جوانی کی غزل ہے، یہ میری کتاب میں خانہ میں. مجھے دیکھ کے جلوہ دل ربا وہ تو چھپ گئے ہیں نقاب میں. میرا حال دل بھی تو پوچھتے، میں اجڑ گیا ہوں شباب میں. شعر ملازہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب. شعر صاحب، تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم کے بعد خوشی نہیں. واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم کے بعد خوشی نہیں. میری جان تھی جب بھی عذاب میں، میری جان ہے اب بھی عذاب میں. تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم سے پہلے خوشی نہ تھی، تیرے غم کے بعد خوشی نہیں. میری جان تھی جب بھی عذاب میں، میری جان ہے اب بھی عذاب میں. واہ 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 واہ. مجھے میں کشی سے غرض نہیں، میری میں کشی تیری دید ہے. مجھے میں کشی سے غرض نہیں، میری میں کشی تیری دید ہے. تیری آنکھ میں جو سرور ہے وہ نشہ کہاں ہے شراب میں. تیری آنکھ میں جو سرور ہے وہ نشہ کہاں ہے شراب میں. عرض کیا کہ نہیں بل ہوس کے میں ہر جگہ، نہیں بل ہوس کے میں ہر جگہ تیرے عشق کا کروں تذکرہ.
वाह वाह नहीं बुल हवस के मैं हर जगह तेरे इश्क का करूं तस्करा, तेरा इश्क दिल में निहा है यूं कि हो बर्क जैसे सहाब में। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत है। नहीं बुल हवस के मैं हर जगह तेरे इश्क का करूं तस्करा, वाह 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 तेरा इश्क दिल में निहा है यूं कि हो बर्क जैसे सहाब में। सुभान अल्लाह। लगता है कि मुझे बज़्म नाज़ में जाफरी जो मिले जगह तो कहाँ मिले, मुझे बज़्म नाज़ में जाफरी जो मिले जगह तो कहाँ मिले। मैं गरीब सादा मिजाज हूँ, न हिसाब में न किताब में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुझे बज़्म नाज़ में जाफरी जो मिले जगह तो कहाँ मिले। बहुत खूब। मैं गरीब सादा मिजाज हूँ, न हिसाब में न किताब में। सुभान अल्लाह सुभान वाह वाह डॉक्टर साहब मैं आपको ये तो मैंने आपको जवानी की गज़ल सुना दी, तो मैं आपको ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ। इरशाद। मंजर न रहा, मंजर न रहा, चश्मे तमाशा न रहेगी। हाँ, मंजिल मंजर न रहा, चश्मे चश्मे तमाशा न रहेगी। दुनिया से उठा मैं तो ये दुनिया न रहेगी। वाह 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 डॉक्टर इमरान साहब, क्या बात है, क्या बात है। मंजर न रहा, मंजर न रहा, क्या कहने, मंजर न रहा, चश्मे तमाशा आशा न न रहेगी। क्या बात। दुनिया से उठा मैं तो ये दुनिया न रहेगी। क्या कहने, वाह वाह वाह। शेर सुनिए डॉक्टर साहब। इरशाद। साहिल पे तड़पती हुई माही की फुगा से, साहिल पे तड़पती हुई माही की फुगा से अब मौजाए दरिया तहे दरिया न रहेगी। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, शेर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। साहिल पे तड़पती हुई माही की फुगा से वाह। अब मौजाए दरिया तहे दरिया न रहेगी। बेज़ौक़ है मैकश तो है साकी ये जफाकेश, वाह। बेज़ौक़ है मैकश तो ये साकी या जफाकेश, मैं खाने में अब हुर्मत मीना न रहेगी। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मैं खाना में बेज़ौक़ है मैकश तो है साकी ये जफा ये जफाकेश, मैं खाने में अब हुर्मत मीना न रहेगी। क्या बात। जिंदा है मेरे, जिंदा है कि मुर्दा है मेरे शहर के बासी, जिंदा हैं कि मुर्दा हैं मेरे शहर के बासी, अब जोश से दरमाने मसीहा न रहेगी। वाह जी वाह। अब जोश जिंदा है, जिंदा जिंदा है कि मुर्दा है मेरे शहर के बासी, अब जोश से दरमाने मसीहा न रहेगी। क्या बात। क्या कहने। आवाज़ मजनू सा, आवाज़ मजनू से था हंगाम मैशर, आवाज़ मजनू से था हंगाम मैशर, मजनू न रहा ख्वाहिश सहरा न रहेगी। वाह 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 वाह। आवाज़ मजनू से था हंगाम मैशर, मजनू न रहा ख्वाहिश सहरा न रहेगी। वाह वाह वाह। जिस शख्स के दम से थी जमी महफिल यारा, जिस शख्स के दम से थी जमी महफिल यारा, उस शख्स के उठने से ये बर्पा न रहेगी। वाह वाह वाह। उस शख्स के उठने से ये बर्पा न रहेगी। ये जाफरी कानून मशीयत में लिखा है। वाह वाह। क्या बात। ये जाफरी कानून मशीयत में लिखा है, तज़ईन रुखे हुस्न सरापा न रहेगी। वाह वाह वाह। मंजर न रहा, चश्मे तमाशा न रहेगी। दुनिया से उठा मैं तो ये दुनिया न रहेगी। क्या बात है। सुभान क्या अल्लाह। बात है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया अहबाब, आप उर्दू रस की इस बेतकल्लुफ़ महफ़िल में आए, और दोस्तों की बेतकल्लुफ़ी अपनी जगह, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उर्दू रस के नाज़रीन ने और बतौर ख़ास तलबा व तालिबात ने जो अहद मौजूद का तख्लीक़ी रस है उससे वो आगाह हुए। मैं बहुत ममनून हूँ डॉक्टर शली खान साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर इमरान ज़फ़र साहब आपका, मोहतरम डॉक्टर वहीद अहमद साहब आपके बहुत ममनून हैं। मकसूद जाफ़री साहब आपसे बहुत अरसे बाद एक मुलाकात हुई और बहुत भरपूर रही।
اس کے ساتھ ہی اردو رس کی یہ ادبی محفل اپنی اختتام کو پہنچتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.